بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 محرم 1447 ہجری ہے۔ کل انشاءاللہ 10 محرم کا دن ہوگا، تو 10 محرم کے دن کے متعلق میں کچھ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ 10 محرم بہت عظیم دن ہے اور اس میں بہت اہم واقعات رونما ہوئے تھے۔ وہ کون کون سے ہوئے تھے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ اسی 10 محرم کو ہوئی تھی، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی اسی 10 محرم کو ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور آگ سے نجات ملی تھی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کے مقدس نبی جلالی نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون سے نجات ملی تھی، وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر جا کر لگی اور جو ہے وہ جو طوفان آیا تھا اس سے نجات ملی تھی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بادشاہت ملی تھی، آپ پوری کائنات کے اندر بادشاہ تھے، بلکہ آپ کو میں ایک اور معلوماتی بات بتا دوں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے ہیں حضرت ذوالقرنین۔ انہوں نے پوری دنیا میں، یہ مسلمان تھے دونوں، اور 2 پھر کافر تھے۔ اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بادشاہت ملی تھی تو یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، بعض لوگ یونس لفظ کو یونس پڑھتے ہیں، یوسف لفظ کو یوسف پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ یوسف لفظ ہے اور یونس لفظ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوئے تو آپ غم کی وجہ سے، فراق کی وجہ سے آپ کی نظر رخصت ہو گئی، اور نظر جب واپس آئی، بہت طویل واقعہ ہے، جب نظر واپس آئی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں سے جب نکالا گیا، جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں سے نکالا گیا، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کے مقدس نبی حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت آزمائش ہے، آپ کی طبیعت ناساز رہتی تھی، آپ کو جب شفا ملی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور دنیا کے اندر جو پہلی بارش ہوئی تھی، بارش آتی ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے اور اس سے ہر چیز نفع اٹھاتی ہے۔ بارش سے چاہے چرند ہوں، پرند ہوں، درندے ہوں، انسان ہوں، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ بھی پہلی بارش 10 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ اور ایک اور اہم واقعہ جو ہر مسلمان کو یاد ہے، ہر مسلمان کے بچے بچے کو یاد ہوتا ہے، وہ واقعہ ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے، وہ پیارے نواسے جن کے نام بھی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور حسین کے نام رکھے، اور کانوں میں اذان بھی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور ان کو گھٹی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور ان کے عقیقے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے عقیقے بھی خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو پھول فرمایا کرتے تھے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار فرمایا کرتے تھے اور عرش کی تلواریں فرمایا کرتے تھے، وہ حسنین کریمین طیبین طاہرین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے، ان میں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوفے والوں نے بے وفائی سے خطوط بھیج کر جو ہے وہ بیعت نہ کی اور دھوکے سے بلا کر اور آپ کے ساتھ جنگ کی، آپ کے ساتھ مقابلہ کیا، اور آپ کو بے دردی سے اور آپ کو تکلیف دے کر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور آپ کے خاندان کو شہید کر دیا گیا، تو وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا، جس دن کربلا کی زمین سید زادوں کے خون سے رنگین ہوئی تھی، اور دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے ایک شرابی اور زانی اور ظالم اور جابر یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے جو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور امام حسین امام علی مقام جوان مردی کے ساتھ لڑتے رہے، تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ہستیوں کے طفیل ہمارے 10 محرم کے تمام عبادات، تمام اوراد و وظائف اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔